الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي رضی اللہ تعالی عنہم ونفعنا بعلومه آمین. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، معزز و موقر مفتی صاحب، علماء کرام اور تمام مہمانان عظام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ بخاری شریف فن حدیث کے اندر ہے. کسی بھی کتاب کو ہم پکڑتے ہیں تو اس کتاب کا موضوع کیا ہے، وہ اس کا ٹاپک کیا ہے، وہ سمجھا جاتا ہے. ٹاپک اس کا حدیث ہے. اب سوال ہوتا ہے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مولانا صاحب ابھی فرما رہے تھے، علماء کرام نے اس کی مختلف تعریفات کی، اس کی ڈیفینیشن مختلف کی ہے. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا، جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، چاہے آپ کا قول ہو کہ آپ نے یہ فرمایا، یا کوئی فعل ہو کہ آپ نے یہ کیا، یا تقریر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے چلنے دیا، یا روکا ہو، پھر بھی وہ حدیث میں ہی آئے گا. تقریر کیا ہے نا، آپ کے سامنے کوئی چیز ہوئی، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت لمبے تھے نہ بہت تھنے تھے، درمیانی قد کے تھے. یہ بھی حدیث. محدثین جو حدیث کے اوپر بحث کرتے ہیں وہ حضرات محدثین ہیں،
اور ایک جماعت ہے اصولیین کی، جو فقہ کے اصول کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ ان میں تھوڑا اختلاف ہے حدیث کی تعریف کے اندر۔ اصولی حضرات مسئلہ نکالتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت خلقیہ ہے، ایک ہے خلقیہ اور ایک ہے خلقیہ، دونوں میں فرق ہے۔ پیدائشی جو صفات ہے کہ آپ کے ہاتھ مبارک ایسے تھے، پاؤں مبارک ایسے تھے، آپ کا سینہ مبارک، آپ کے بال مبارک ایسے تھے، اصولی لوگ اس سے بحث نہیں کریں گے، وہ اعمال سے بحث کریں گے۔ اس لیے ان کی یہاں تو اقوال رسول اور افعال رسول یہ حدیث ہے، اور محدثین کے یہاں چونکہ حدیث میں ہر چیز سے بحث ہوتی ہے، تو یہ حدیث کی تعریف ہوئی۔ جو چیز حضور کی طرف منسوب ہو، قول سے، فعل سے، تقریر سے، صفت سے۔ لفظ حدیث دیکھیے، اصل میں علماء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ جب کتاب شروع کرتے ہیں تو اس کتاب کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں، اور اس کتاب کا جو فن ہے اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ شروع زمانے کے اندر ایک وقت ایسا تھا کہ 3 ہی باتیں بیان کرتے ہیں: تعریف، موضوع اور غرض و غایت، ڈیفینیشن جس کو کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ موضوع، اور تیسرے نمبر پر غرض و غایت کے اس فن کو پڑھا کیوں جا رہا ہے، اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا۔ یہ تو لفظ حدیث، جیسے مولانا فرماتے ہیں حدیث کے معنی بات چیت، حدیث کے ایک معنی بات چیت کے ہوتے ہیں، اور ایک معنی نئے کے بھی آتے ہیں، نیو، العصر الحدیث، نیو ون، نیا زمانہ، عصر الحدیث اس کو کہیں۔ تو یہ عربی زبان کی خوبی ہے کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس ڈیفینیشن کو کنیکشن ہوتا ہے ڈکشنری کا معنی کے ساتھ۔ حدیث کا ڈکشنری کے اندر معنی دیکھیں گے تو نیا بھی آتا ہے اور بات چیت بھی آتی ہے۔ تو یہ نام آیا کہاں سے، حدیث نام رکھا کہاں سے؟ بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ حدیث کے معنی بات چیت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سورہ والضحیٰ کے اندر 3 باتوں کو بیان کیا: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ حضور کو اللہ فرما رہے کہ کیا آپ کو یتیم پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ آپ تو یتیم تھے، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے بڑھایا، ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، دیکھو ضال کے معنی تو گمراہ کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ لفظ نہیں کر سکتے، یہ معنی نہیں لے سکتے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو راستے سے ہٹا پایا، سرگرداں پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو محتاج پایا، اللہ نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان جو حضور پر ہیں 3 قسم کے بیان کیے۔ آگے کی آیتوں کے اندر ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کو بیان کیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو آپ جھڑکیے مت، آپ یتیم تھے تو آپ کا اس کا شکریہ یہ ہے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا تو آپ یتیم کو ڈانٹیے مت۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکیے مت، کوئی مانگنے والا آیا اس کو بری کڑوی کسیلی سنا کے روانہ کر دے، کہانی ایسا مت کیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ تو یہ بیان والی بات آئی ہے ہدایت کے مقابلے میں۔
ہدایت کی جو نعمت دی اللہ نے اس کے لیے کہا کہ یہ نعمت ہدایت دی آپ کو، آپ اس کو بیان کیجیے اپنے رب کی نعمت کو۔ تو علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا لفظ یہاں سے نکلا ہے، اور حدیث کے ایک معنی نیا، چونکہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اور کیسی صفت؟ صفت قدیمہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہاں، قرآن کریشن نہیں ہے، کریشن جو ہوتا ہے اس کی لمٹ ہوتی ہے، کریشن، ہر کریشن ختم ہونے والا ہے، ہم سب تو اللہ کا کریشن ہے، قرآن اللہ کا کریشن نہیں ہے، اس لیے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ قدیم ہے قرآن۔ اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ حادث ہے۔ حادث کے معنی جیسے میں بول رہا ہوں، میرے بول آپ کے سامنے آ رہے، ختم ہو رہے، بول رہا ہوں ختم ہو رہے، کہ حضور کی بات بھی آئی، بات ختم ہو گئی، تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ خیر، اس فن کا موضوع کیا ہے؟ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس فن حدیث کا موضوع ہے۔ موضوع اس کو کہیں گے کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جائے، جیسے کہ ڈاکٹری ہے، اس ڈاکٹری کا موضوع ہماری باڈی ہے، ڈاکٹر ہماری باڈی سے بات کرے گا کہ اس کی باڈی میں کیا کیا ہے۔ محدث حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بات کرے گا، حضور کے فعل سے بات کرے گا، حضور کے قول سے بحث کرے گا، حضور کی ذات سے بحث کرے گا کہ آپ کے ناک مبارک ایسا تھا، آپ کے بال مبارک ایسے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس حیثیت سے کہ حضور نبی ہے اللہ کے، رسول ہے اللہ کے، اس لحاظ سے حدیث میں بحث کی جاتی ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ رہی غرض و غایت، غرض اور غایت، غرض کے معنی پرپس، مقصد، اس فن کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور غایت کے معنی اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کبھی غرض کے ساتھ ہی غایت مل جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ نفع کمانا، یہ غرض ہے اس کی، بھئی کیوں تجارت کرتے ہو؟ نفع کماؤ، تو یہ اس کی غرض ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تجارت کرتے کرتے نقصان ہو جاتا ہے، تو غرض تو نفع کمانا تھی، لیکن غایت یہ نکلی کہ نقصان ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ فن حدیث پڑھنے کا فائدہ کیا، مقصد کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ میں نے پہلے بار بار آپ لوگوں کو مسجد میں بھی کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شریعت کا مسئلہ آئے گا، کوئی بھی مسئلہ آئے گا، تو پہلے آپ کو پوچھا جائے گا کہ یہ مسئلہ آپ نے نکالا کہاں سے۔ مفتی کا کام یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ آئے تو پہلے اس کی نظر قرآن پہ ہو، اس مسئلے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن میں کچھ نہیں ملتا تو پھر حدیث پہ جائے گا، حدیث میں کچھ نہیں ملتا تو اقوال صحابہ میں جائے گا، اجماع امت پہ جائے گا، اور پھر کہیں نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ قیاس کرے گا اپنے مائنڈ کو، جیسے 5ویں سپارے میں تفسیر آئی، تفسیر کے اندر آیا ہے قیاس کرنے کا، ایک شرعی حجت ہے قیاس کرنا۔ تو حدیث دوسرے نمبر کا ایک پروف ہے ہمارا، حدیث کبھی بھی مسئلہ پوچھا جائے تو دوسرے نمبر پہ حدیث کا تذکر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بیان کیے حدیث پڑھنے پڑھانے کے۔ تو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو جو بشارتیں سنائی ہیں، جو فضائل سنائے ہیں، اس کے مصداق بنے، اس کے لائق ہم لوگ بن جائے، اس کے مستحق بن جائے۔ جیسے کہ ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجرہ او کما قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے،
حضور نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ تو میرے خلفاء پہ رحم فرما، میرے خلفاء پہ رحم فرما۔ صحابہ نے پوچھا کہ من ہو، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ الذین یروون احادیثی و سنتی، او کما قال، کہ جو میری حدیثوں کو بیان کریں گے، روایت کریں گے، اور میری سنتوں کی روایت کریں گے، وہ لوگ ہیں میرے خلفاء۔ معلوم ہوا کہ حدیث کی خدمت کرنے والے اس دعا کے مستحق ہیں۔ حضور کی دعا ہے کہ اللہ ان پہ رحم فرما، بہت بڑی بات ہے بھائی۔ حج میں آدمی جاتا ہے، حج سے فارغ ہونے کے بعد سر منڈواتا ہے تو اس کو محلق کہتے ہیں۔ محلق کو 3 مرتبہ حضور نے دعا دی جو سر منڈواتا ہے۔ حضور مقصرین یعنی جو کٹواتے ہیں ان کو آخر میں فرمایا کہ اللہم المقصرین، لیکن پہلے 3 مرتبہ تو حلق کرانے والوں کو ہی ملی دعا۔ کتنی بڑی بات ہے اللہ کے نبی کی دعا۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے کہ نضر اللہ امرأً، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جو میری حدیث سنے اور دوسروں کو پہنچائے۔ اب دیکھو، یہ نہیں ہے کہ جو بخاری پڑھے گا پڑھائے گا اسی کے لیے یہ فضیلت، ایسی نہیں۔ آپ نے فضائل اعمال میں کوئی حدیث پڑھی، منتخب احادیث میں آپ نے کوئی روایت پڑھی اور آپ نے دوسرے کو پہنچایا، آپ کو یہ فضیلت مل سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ ہمارے لیے سمیٹ کر رکھ دیں گے کہ نہیں ہم پڑھا رہے تھے، ہم اسی کے حقدار ہیں، نہیں۔ حضور نے مطلق فرمایا کہ جس نے میری بات سنی اور اس نے دوسروں کو پہنچایا، اس نے اس کو یاد کیا، دوسرے کو پہنچایا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پہنچانے والا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جس کو پہنچائے وہ زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، فرب مبلغین او عام سامعین، حدیث میں یہ لفظ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پہنچائی گئی ہے، وہ پہلے سننے والے کے مقابلے میں زیادہ یاد کرنے والے یا حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے۔ اور دوسری ایک فضیلت یہ ہے کہ ان اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ اب بخاری شریف میں ایک قول کے مطابق 9000 کے اوپر روایتیں اور اکثر 7000 روایت، 60,000 سے زیادہ روایتیں۔ جب ہر حدیث کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم بولتا جائے گا تو کتنی مرتبہ درود شریف ہو جائے گا؟ حدیث پڑھانے والا ایک حدیث کے اوپر کتنی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے گا؟ سننے والا کتنی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے گا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان اولی الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھے۔ یہ ہے۔ اور بھی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزیں رکھ دی ہیں، لیکن نکالے گا کون؟ اور آپ کیسے نکال سکتے ہیں اس کو؟ اس کے لیے حدیث کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کھول کے بیان کیا ہے۔ ہاں، یوں دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ حدیث یہ ایکسپلینیشن ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید کی شرح ہے، گائیڈ ہے۔ آپ بغیر گائیڈ کے نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں کہ اس کے بلکہ پورا قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ فن حدیث افضل ہے یا فن تفسیر افضل ہے۔ یہ علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ تو فن حدیث ہے، لیکن قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ تفسیر ہے، اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ تفسیر افضل ہے حدیث کے مقابلے میں، اس لیے کہ تفسیر کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے، اور حدیث اللہ کے نبی کا کلام ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، حدیث افضل ہے۔ کیوں حدیث افضل؟ اس لیے کہ حدیث کی ضرورت سب جگہ پڑتی ہے۔ آپ کوئی مفتی کے پاس مسئلہ لینے گئے، اس کو بھی ضرورت پڑے گی حدیث کی۔ قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے بھی ضرورت پڑے گی حدیث کی۔
اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ تفسیر کے مقابلے میں حدیث افضل ہے. ہمارے حضرت الاستاذ مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے تھے کہ ایسے تو تفسیر افضل ہے، لیکن تدریس کے اعتبار سے اور لوگوں کا جو زیادہ اعتنا ہے وہ حدیث کے اوپر زیادہ ہے، کیونکہ تفسیر اس میں آ جاتی ہے، تفسیر اس میں آ ہی جاتی ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث افضل ہے. باقی دیکھنے جائے تو کلام ربانی تو کلام ربانی. خیر، اب تعریف ہو گئی، موضوع ہو گیا، غرض و غایت ہو گئی. بخاری شریف یہ کتاب اتنی زیادہ فیمس کیوں ہوئی؟ اس کو کیا کہا گیا؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے بعد جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں میں سب سے زیادہ ایتھینٹک اور زیادہ صحیح کوئی کتاب ہے تو یہ بخاری شریف. کیوں بھائی اس کو اتنا زیادہ ایتھینٹک کہا؟ ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور پر وحی آتی تھی، قرآن مجید اترتا تھا، صحابہ کرام قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، لیکن حدیث شریف لکھنے کی عام اجازت نہیں تھی. حضور جو حدیث بیان کرتے تھے اس کو لکھنے کی عام اجازت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث مل جائے گا، یہ بھی عربی میں ہے یہ بھی عربی میں ہے، تو دونوں مل جائے گا. اس لیے بعض صحابہ کو اجازت تھی جن کے پاس حدیثیں لکھی ہوئی موجود تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک قرآن اس طرح کا موجود نہیں تھا جیسے ہمارے پاس آج موجود ہے. وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا. اس کے بعد قرات کا اختلاف ہوا، الگ الگ 7 طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے 7 لغت کے اندر. یہ بات یاد رکھیں، کبھی ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ ملک نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ ہمیں اس کا رول معلوم نہیں ہے. جو جانتے ہیں اس کا رول وہی پڑھ سکتا ہے. تو وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اختلاف ہوا، ایک قبیلے والا ایک قرات کر رہا ہے، القاری پڑھ رہا ہے، تو دوسرا القاری پڑھ رہا ہے. تو پھر قرآن مجید کو ایسے طریقے سے لکھا گیا کہ جس کو رسم مصحف عثمانی کہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کے زمانے میں ایک ہی طریقے تحریر کے اوپر جمع کیا. اس وقت قرآن کے نسخے تیار کیے گئے. تو یہ تو قرآن کا معاملہ ہوا. رہا مسئلہ احادیث کا، حدیثیں تو بہت ساری تھی حضور کے ساتھ، بات صحابہ کرام نے جو بات کی لوگوں کے دماغوں میں تھی، بعض صحابہ نے لکھ بھی لی تھی. اس کو اب کیسے جمع کیا جائے؟ یہ نعمت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں آئی. آپ نے ابو بکر ابن حزم کو ایک روایت کے مطابق یا ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ حدیثوں کو جمع کیا جائے. حدیثوں کو جمع کرنے کا سلسلہ ہوا. پھر کتاب کو کتابی شکل میں سب سے پہلے موطا امام مالک لکھی گئی. موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، موطا اس کو کہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث بیان کرنے والا اس کے بیچ میں جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی وہ حدیث مضبوط کہلائے گی. ہاں، جتنے واسطے کم ہوں گے. موطا امام مالک میں سنائیات اس کو کہتے ہیں کہ جہاں حضور اور روایت امام مالک کے بیچ میں 2 ہی واسطے، سنائی کے معنی 2 اور ثلاثی کے معنی 3، بعضوں میں 3 واسطے ہیں اور اکثر و بیشتر میں 4-5 واسطے. بخاری شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ثلاثیات یعنی امام بخاری اور حضور کے بیچ میں صرف 3 واسطے ہو، ایسی 22 حدیثیں ہیں. اس میں 16 حدیثیں بغیر تکرار کے، ریپیٹ نہیں ہے، 16 حدیثیں ایسی ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو جمع کیا. آپ دیکھیے امام بخاری ہیں کون، کب پیدا ہوئے، کیا ان کی زندگی تھی،
ایک بات یاد رکھیں، ہم تبلیغ کے اندر کہتے رہتے ہیں بڑی قربانی ہے ان کی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دعوت کے کام کو کھول رہا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں اور یہ کوئی غلط نہیں. جو آدمی جتنا کسی کام میں قربانی دیتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بھی قربانی اس فن حدیث کے اندر بہت زیادہ رہی. 194 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 194 ہجری. بچپن میں ان کی آنکھ چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے. والدہ دعا کرتی رہی یہاں تک کہ ایک مرتبہ خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ دیکھو تمہارے بیٹے کی آنکھ کھل گئی. ماں جب دیکھتی ہے تو بیٹا بالکل بینا ہو گیا تھا. یہ ہے ماں کی دعا سے بیٹے کی آنکھ بینائی مل گئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 9 سال کے تھے، صرف 9 ایئرس اولڈ تھے. انہوں نے پورا قرآن بائی ہارٹ کر لیا تھا. 11 ایئرس کی عمر کے اندر حدیث کی بہت ساری باتیں ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی. یہاں تک کہ ان کے بخارا کے اندر ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کے درس میں جانے لگے. شیخ نے ایک روایت نقل کی، حدثنا سفیان عن ابی زہیر عن ابراہیم. امام بخاری 11 سال کے بچے تھے. کہا کہ شیخ یہ روایت ہے ہی نہیں، ابو زہیر نے ابراہیم سے روایت نقل نہیں کی ہے. شیخ نے دمکایا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہاں آپ دیکھیے. تو شیخ نے اپنی اصل کتاب میں مراجعات کی تو دیکھ لیا کہ ہاں. پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ کیا غلطی ہے؟ کہا ابو زہیر نہیں ہے، ابو زہیر نے ابراہیم سے کوئی روایت نقل نہیں کی، ابو زبیر نے نقل کی ہے. ابو زبیر ابن عدی نے روایت نقل کی ہے ابراہیم سے. شیخ نے اس کو پھر کریکٹ کیا کہ ہاں زہیر نہیں ہے زبیر. اب دیکھیں 11 سال کا لڑکا. اس سے آگے 18 سال کی عمر میں تو انہوں نے کتاب لکھنا شروع کر دی تھی. صحابہ کرام اور تابعین نے جو فیصلے کیے تھے اس کو بھی لکھا انہوں نے. اس کے لیے اس کے بعد اپنے والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج میں تشریف لے گئے حجاز مقدس. والدہ اور بھائی تو واپس آ گئے، یہ وہیں پہ رکے رہے، وہاں کے محدثین سے حدیثیں لیتے رہے. اللہ تعالیٰ نے حافظہ غضب کا دیا تھا. کوئی بات ایک دفعہ سن لیتے تھے، کمپیوٹر فیل ہو سکتا ہے لیکن ان کا دماغ فیل نہیں ہوتا تھا. ہاں ایک سبق میں گئے، تمام طلبہ لکھ رہے، یہ تو بیٹھے ایسے. 15,000 حدیثیں استاد نے بیان کر دی. لوگوں نے کہا کیا فائدہ، تم آتے ہو جاتے ہو کچھ لکھتے نہیں. کہا سننا ہے. آپ نے سب روایتیں ازبر سنا دی. یہاں تک کہ 2 جگہ کے اوپر 2 جگہ میں ان کا امتحان لیا گیا. ایک جگہ جب پہنچے ہیں تو 4 محدث نے حدیثوں کو ادھر ادھر کر کے پیش کیا. کہیں عراقی محدث تھے، اس کی جگہ شامی کر دیا، شامی کی جگہ عراقی کر دیا، نام چینج کر کے روایتیں پیش کی. سننے کا بات فرمایا کہ سب غلط ہے، اس کی یہ روایت صحیح روایت یہ ہے، غلط یہ ہے. ایک جگہ تشریف لے گئے تو 100 حدیثیں 10 آدمیوں نے 10 تقسیم کر لی، اور حدیث کا جو متن ہے اور اس کے ساتھ سند ہے اس میں یہ گڑبڑ کر دی. شیخ نے سب کو سننے کے بعد کہا کہ نہیں، لوگ سوچتے کہ ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فرمایا کہ سنو، انہوں نے جو 10 حدیثیں بیان کی تھی یہ غلط یہ تھی اور صحیح یہ ہے. دوسرے 10 نے کہا تم نے جو 10 حدیثیں نقل کی تھی وہ یہ تھی اور صحیح ہے. 10 آدمیوں کو اس طرح سے جو کریکٹ تھا وہ بتائے. ایسا تو حافظہ تھا. خیر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا کہ بخاری شریف کو لکھے؟ ان کے استاد سے اسحاق ابن راہوئی، انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے یہ بتایا کہ تم لوگ ایک کتاب ایسی لکھو جو بالکل صحیح حدیثوں کے اوپر ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اپنے دل میں لے لی، انہوں نے کام شروع کر دیا. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا ایسے کر رہے ہیں. پنکھے کے ذریعے مکھی کو دور کیا جاتا ہے یا کوئی چیز کو ایسے دور کیا جاتا ہے.
خواب کے بعد کسی تعبیر دینے والے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو اور جو غلط حدیثیں ان کو جدا کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ کتاب لکھنا شروع کیا۔ 16 سال لگے ہیں بھائی، اس کتاب کو لکھتے ہوئے 16 سال لگ گئے۔ اور کیسے لکھا انہوں نے؟ ہر حدیث کے اوپر غسل کیا، غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد روایت کو لکھا۔ 16 سال لگ گئے۔ اب کہاں لکھا؟ بعض روایتیں بصرے میں لکھی، بعض روایتیں مدینہ مکہ مکرمہ میں لکھی، بعض مدینہ منورہ میں، الگ الگ جگہوں کے پر 16 سال لگ گئے۔ انہوں نے دیکھو ایک بات بتاؤں، یہ بہت امپورٹنٹ بات طلباء کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے بھی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے، جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بخاری میں نہیں ہے، یہ تو مسلم میں نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو روایتیں نقل کی وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ ساری صحیح حدیث ہم نے نہیں لکھ دی ہے۔ سب صحیح حدیث بہت ساری ہم نے چھوڑ دی ہے، لمبی ہو جانے کی وجہ سے، کتاب لمبی ہو جاتی اس وجہ سے ہم نے بہت ساری صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے۔ لہذا جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں، تو بخاری پورا دین نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ساتھی بولتے ہیں بھائی 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، یہ تو 6 نمبر پر آپ چلتے رہو گے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، یہ بات کرتے ہیں۔ پورا دین 6 نمبر نہیں کہ اسی طرح سے پورا دین بخاری اور مسلم میں نہیں آ گیا ہے۔ ان دونوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے، کہ بھئی صحیح حدیثیں جو تھی وہ ہم نے لکھی ہے، لیکن ساری حدیثیں نہیں لکھی، بہت ساری صحیح حدیثوں کو ہم نے چھوڑ بھی دیا۔ لہذا جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ شب برات کا مسئلہ تو بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، تو بھئی ساری باتیں تھوڑی بخاری اور مسلم میں ملے گی۔ ایک بات، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور آپ سن لیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ اتنی چیز کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے۔ ستہ کے معنی 6 اور 6 صحیح کتابیں۔ یہ کتابیں لکھنے والے کسی نہ کسی امام کے تابع تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ شافعی المسلک تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا ہے کہ وہ مجتہد تھے، جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق تھے، کا امام بخاری بھی مجتہد تھے، اور مسلم شریف وہ بھی شافعی تھے، بعضوں نے مالکی بھی کہا ہے، اور ابو داؤد شریف، مسلم، یہ جتنے بھی محدثین حدیث لکھنے والے وہ کسی نہ کسی امام کے تابع تھے۔ لہذا جو یوں کہتے ہیں کہ ہمیں کسی امام کی تابع داری ضروری نہیں، ہم تو اپنے آزاد ہیں، یہ خیال بیکار ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جن کو اتنی لاکھ حدیثیں یاد تھی وہ کسی نہ کسی امام کو فالو کر رہے تھے، آج ہمیں ایک حدیث بغیر سند کے بھی یاد نہیں، میں تو سند کے ساتھ نہیں کہ بغیر سند کے بھی یاد نہیں۔ یہاں سے ایک دفعہ نکاح پڑھانے جا رہا تھا، ایک صاحب مجھے لے جا رہے تھے، تو پھر مجھے اس طرح سے انہوں نے چھیڑا اور پوچھنے لگے کہ میں نے کہا آپ کو کام تو اہل حدیث ہے، میں نے کہا ایک حدیث صرف سنا دو مجھے عربی میں، کہا میں نہیں جانتا تو پھر چپ رہا کرو، جب نہیں آتا ہے تو چپ رہو، حدیث جب تمہیں معلوم نہیں ایک بھی حدیث اور بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہو، ہاں خاموں کا دعوے کر رہے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح ستہ کے لکھنے والے جتنے بھی محدثین ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی امام کو فالو کرتے۔ لہٰذا آپ سب جتنے ہم لوگ کسی امام کو فالو کریں وہ غلط نہیں کر رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ میں نے تو ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 4 اماموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب رکھا ہے، ہاں اس لیے کہ وہ حضور سے ہی لے رہے تھے، حضور ہی کی حدیثوں سے نکال کے لوگوں کو پیش کرتے تھے۔ خیر بات آگے بڑھ جائے گی، مضمون بڑا لمبا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بخاری شریف کو لکھا، اس کے اندر خصوصیت کیا ہے بخاری کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جتنی حدیثیں لائیں وہ صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کڑی شرط لگائی ہے، حدیث لینے کے لیے بہت کڑی شرط لگائی۔ کیا شرط لگائی
کہ ہم حدیث لیں گے ایسے محدث کی، ایسے راوی کی کہ جو راوی جس سے نقل کرے وہ دونوں ملے ہو، زمانہ ایک ہونا کافی نہیں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ روایت کرنے والا ایک تو مضبوط آدمی ہونا چاہیے، ہاں مضبوط آدمی ہونا چاہیے، ایک بات، اور دوسری بات کیا ہے کہ دونوں ایک زمانے تک ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ امام مسلم نے تو کہا کہ ایک زمانہ ہو گئے بس کافی ہے، امام بخاری فرماتے کہ نہیں، ایک زمانہ ہونا کافی نہیں، دونوں ملے ہوئے ہونے چاہیے، دونوں ملیں گے تبھی روایت لوں گا، باقی نہیں لوں گا۔ اچھا، امام ترمذی نے کہا میرے یہاں کوئی شرط نہیں ہے۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی ابن ماجہ نے شرط لگائی کہ جو راوی نقل کر رہا ہے وہ ثقہ ہونا چاہیے، معتبر ہونا چاہیے، ایسے ہی اٹھ پٹھان آدمی ہو اس کی روایت ہم نہیں لیں گے۔ تو محدثین نے روایتوں کو نقل کرنے کے لیے اپنے اصول رکھے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سب سے زیادہ کڑی شرط ہے، اس لیے ان کی بخاری شریف کو، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو مقام دیا۔ ایک بہت بڑے شاید مروزی ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور فرما رہے کب تک تم شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، اپنی کتاب بھی پڑھو۔ حضور کون سی کتاب آپ کی؟ کہا امام بخاری کی، جو محمد ابن اسماعیل کی جو بخاری ہے وہ ہماری کتاب ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا تھا، ان کے والد صاحب نے بہت سارا مال چھوڑا تھا، اس مال میں سے انہوں نے علم پہ، اس مال کو خرچ کیا علم کے اوپر، بہت سارا مال انہوں نے علم کے اوپر، طلباء کے اوپر بہت خرچ کر، خود تو 3 بادام کھا کے دن گزارتے تھے۔ طالب علم کے لیے کچھ اصول ہیں، جہاں اس کو پہلے نیت صحیح کرنی چاہیے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، ایک نیت گہری، اسی لیے امام بخاری نے پہلی حدیث اس کی نقل کی ہے، نیت کی، کہ اپنی نیت کو صحیح کر لو، تم بخاری کیوں پڑھو گے، علم کیوں حاصل کرو گے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت سارا مال خرچ کیا، اور اپنی زندگی کے اندر تقوی اور طہارت۔ ایک آدمی کے ساتھ سودا ہوا 5000 درہم کی کسی چیز کا، وہ آدمی ٹائم پہ نہیں آیا، دوسرے لوگوں نے کہا حضرت ہم 10,000 میں لیتے، کہا میں اپنی نیت نہیں بدلوں گا، تھوڑے پیسوں کے خاطر میں اپنی نیت نہیں بدلوں گا، میں نیت کر چکا ان کو بیچنے کی۔ آپ کو باندی ایسے جا رہی تھی اور ان کا امپورٹ وہاں رکھا ہوا تھا، باندی کا پاؤں لگا تو وہ گر گیا، کہا کہاں دیکھتی ہے، کہاں چلتی ہے، یہ فرمایا امام بخاری نے تمشی ہے، کہاں چلتی ہو، تو کہا کہ راستہ نہیں ہے، تو کہاں چلوں گی، کہا جا تجھے آزاد کر دیا جاؤ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت ہی پرہیزگار آدمی تھے، تقوی و طہارت کے پابند تھے، اور یہ بات بھی ہے انہوں نے 1000 ٹیچر سے علم حاصل کیا تھا، 1000 ٹیچر، اس سے زیادہ شیخ سے حدیث حاصل کی تھی، اور اس کے لیے بغداد کے تو وہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں میں نے کتنے بغداد کے سفر کیے، کوفہ کے سفر کیے، سیریا کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، کئی ملکوں کا سفر کیا، صرف علم حدیث کے حاصل کرنے کے۔ ظاہری بات ہے جو آدمی جتنا کھپائے گا کسی چیز کے پیچھے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو حالات بھی پیش آئے، حالات پیش آئے، جس کا درجہ بلند ہوتا ہے اس پہ حالات آتے ہیں، یاد رکھو۔ ہم تو حالات کو یہ سوچتے ہیں کہ یار کیا اللہ نے عذاب بھیج دیا، میں ہی دکھا اللہ کو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ ایسے حالات آئے کہ بخارا کا جو امیر تھا شاید خالد بن محمد جوہلی، اس نے کہا کہ امام صاحب کو کہا کہ ہمارے یہاں کے درس دیا کرو ہمارے محل میں آ کے، کہا کہ نہیں میں علم کو ذلیل نہیں کروں گا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے بچے آپ کے یہاں آئیں گے، ان کے لیے ایک الگ مجلس رکھو جس میں کوئی اور نہ آ سکے، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی ایک عام نعمت ہے جس میں سب کو الاؤ۔ اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا، کچھ علماء کو کھڑا کر دیا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نکلے اور بد دعا کی، یا اللہ جنہوں نے جو کیا ہے ان کو اچھی طرح سے دکھا دے۔ ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ اس امیر کو پورے گاؤں میں گدھے کے اوپر سوار کر کے پھرایا گیا، اور بھی اس طرح کے اور بھی واقعات پیش آئے جس کے اندر اس آدمی کو جنہوں نے ستایا تھا ایک ہی مہینے میں اس کی جان نکل گئی۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھی، انتقال ہونے کے بعد
ان کی مٹی سے ایک خوشبو ایسی پھوٹی اور کئی دنوں تک مٹی میں خوشبو ہی آتی رہی. لوگ لے جاتے تھے قبر سے, مٹی اٹھا اٹھا کے لے جاتے. کھڑتنگ نام کی کوئی جگہ تھی, اس جگہ کے سمرقند والوں نے آپ کو بلایا اور آپ جانے کی تیاری میں تھے, کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور ان کا انتقال 256 ہجری کے اندر ہوا. تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کے اندر بڑی برکات ہے. اسیر الدین فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ 120 مرتبہ اس بخاری کو میں نے پڑھا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ بارش نہ ہو رہی ہو اور اس بخاری کا ختم کر کے اللہ سے دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بارش عطا فرمائے. اسی طرح سے جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ کسی جہاز کے اندر, کسی بوٹ کے اندر بھی اگر بخاری شریف کو رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بحر اور جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے. اس لیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. تو بخاری شریف یقیناً اصح الکتاب, اس کا نام تو بہت لمبا ہے, اور ان کے زمانے کے لوگوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہ باتیں کہی ہے کہ آپ سے تو صرف حسد والا آدمی ہی دشمنی کر سکتا ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہاں, اور آپ کی پیشانی کو چومے اور کہا کہ حضرت مجھے اجازت دو میں آپ کا پاؤں بھی چوم لوں. یا استاذ الاساتید, یا استاذ الاستاذین, و یا سید المحدثین, اس طرح کے الفاظ. اور امام اور محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے اللہ کے رسول کی حدیث کو جاننے والا بخاری سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں جانا. سب سے زیادہ حدیث کو جاننے والا امام بخاری تھے. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کی باتیں فرماتے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل, خراسان جس ملک کا نام ہے, کہا خراسان نے امام بخاری جیسا کوئی آدمی پیدا نہیں کیا. میرے بھائیوں, ہم لوگوں کی سعادت ہے, بچے تو پڑھیں گے سال پر, لیکن آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں, ہمارا مدرسہ کھلا ہے, بخاری شریف کا درس ہوتا ہے صبح میں, دوپہر میں ہوتا ہے, آئیے سنیے, اور کم از کم انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام رکھیے, اپنا لکھوائیے. حدیث کا درس سننا, حدیث کے ساتھ تعلق پیدا کرنا, اس میں وہ باتیں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح سے پڑھی, آپ ساری باتیں آئے گی. وضو کا طریقہ, وضو نے کتنا پانی استعمال کیا تھا, غسل میں کتنا ایسا نہیں ہے. ہمارے مدرسے میں آنے کی تو اجازت ہے سننے کے لیے, درس سننے کے لیے, کہاں کوئی ممانعت نہیں ہو سکتی. اس بخاری کو امام بخاری نے 90,000 آدمیوں کو پڑھایا. کتنا؟ 90,000 لوگوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زبانی بخاری شریف کو سنا ہے. اب سوچیے آپ, اسی لیے اچھا کسی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ حضرت یہ کتاب آپ نے جو لکھی ہے وہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کیا لکھا ہے؟ کہا میں نے 3 مرتبہ لکھا ہے اس کو. اور بخاری شریف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو ہیڈنگ قائم کرتے ہیں وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے, ہیڈنگ قائم کرتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں, ترجمہ کہتے ہیں. وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے, یہ مسئلہ نکلتا ہے حدیث سے. کبھی کبھی حدیث ایسی لائے ہیں کہ اس کا ترجمے سے کوئی کنیکشن ہی نہیں لگتا, لیکن وہاں کنیکشن ہوتا ہے. امام بخاری مجتہد تھے تو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ مسئلہ نکالا کیسے جاتا ہے. علماء نے لکھا فقہ البخاری فی تراجمہ, شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی شرح کے اندر تقریباً 70 اصول بتلائے بخاری کے تراجم کے لیے, 70. پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ بخاری کا حق ادا نہیں ہو سکا, اس کی جو گائیڈ لکھنی چاہیے تھی. بعضوں نے کہا کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمت زاہد کوثری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. میں اس میں حنفی ہم لوگ ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں حنفی کا کھینچ رہا ہوں. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ حنفی ہے, انہوں نے اس کا جو ایکسپلینیشن کیا, کیا علوم ڈالے ہیں اس میں, بہت سارے علوم ڈالے. اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ شافعی ہے, انہوں نے بھی محدثانہ جو کلام کیا ہے. یہ 2 بڑے شارح کہلاتے ہیں اور دونوں رشتہ دار بھی ہیں, حنفی صاحب دونوں رشتہ دار بھی. خیر, تو بخاری شریف ایک بہت ہی زیادہ
ایتھنٹک کتاب ہے. اب اس کے مضامین کتنے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائے, کتنے چھوڑے جائیں, اس لیے ایسے بھی اذان کا وقت ہو رہا ہے, دعا بھی کرنا ہے مفتی صاحب کو, اس لیے اب جو مزید گفتگو ہوگی وہ تو کلاس میں بچوں سے کریں گے. البتہ آپ لوگوں سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ مدرسے کے اندر آ کے کبھی درس میں بھی بیٹھے آپ سنیں کہ حدیث میں کیا, تفسیر میں کیا ہے. ہم لوگ مدرسے سے جڑے رہے میرے بھائیوں, علماء سے جڑے رہے, اور جس علماء سے جڑنے کا یہی فائدہ ہے کہ اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرماتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں ابھی پڑھ رہا تھا, کسی نے بھیجا تھا میرے اوپر, تو اس میں یہی لکھا, کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں کے جو امام صاحب ہے وہ ہمارے ساتھ جڑتے, نے کہا بالکل مت بولنا. اگر امام کے بارے میں, عالم کے بارے میں بولو گے تو خاتمہ کا مجھے ڈر ہے. اسی لیے محدث گنگوہی بھی فرماتے تھے جو عالموں کی بدگوئیاں کرتے رہتے ہیں ان کی قبر کو کھود کے دیکھ لو, ان کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا ہوگا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس طرح کی باتیں کہی کہ اللہ تعالیٰ عالموں کی طرف اپنی خصوصی توجہ فرماتے ہیں. حدیث کا جو علم پڑھانے والے اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف نظر کرم کرتا ہے. جیسے آج ذکر کے بارے میں جو ذاکر ہوتا ہے, ظاہری بات ہے یہ بھی بڑا ذکر ہے, اللہ کے نبی کی باتیں ہوگی, دین کی باتیں ہوگی, یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرماوے اور موت تک دین کے ساتھ اور اہل دین کے ساتھ وابستہ رکھے. عید و آزمن و جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب